الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومحیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48، ارشاد باری تعالی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اساں یہ کتاب تہاڈی طرف حق دے نال نازل فرمائیے۔ حقی سچی کتاب ہے، کوئی شک و شبہ نہیں اس دے اندر۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور جڑیاں پہلیاں کتاباں نے انہاں ساریاں دی یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ پہلیاں جڑیاں کتاباں آئیاں وہ ساریاں حق سچ سن، اور ایک قرآن پاک جڑی اساں تہاڈی طرف اتاری ہے، یہ انہاں ساریاں کتاباں دی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَمُحَیْمِنًا، اور ایک کسوٹی ہے، اے محافظ بھی ہے، اے نگہبان بھی ہے، اے نگران بھی ہے۔ پہلیاں ساریاں کتاباں واسطے ایک کسوٹی ہے۔ او دے پہلیاں کتاباں دے سارے احکام جڑے نے وہ دے اتے پرکھے جا سکتے ہیں۔ وَمُحَیْمِنًا عَلَیہ، اور یہ ساریاں پہلیاں کتاباں دی محافظ بھی ہے، اور انہاں ساریاں دی یہ کسوٹی بھی ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس انہاں دے معاملات جڑے نے انہاں دا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن پاک چ نازل فرمایا دے مطابق کرو۔ اور ایتھے ایک بات اور ذہن چ رکھ رہے کہ جڑے غیر مسلم اسلامی ریاست دے اندر رہ رہے نے، انہاں دے خاندانی معاملات جڑے نے نکاح، طلاق اور وراثت وغیرہ دے، وہ انہاں دی شریعت دے مطابق دا فیصلہ کیتا جائے گا۔ انہاں دے جڑے مذہبی رہنما نے وہ فیصلہ اس دا کرن گے انہاں دی اپنے اپنے دین اور مذہب دے مطابق۔ باقی سارے جڑے معاملات نے انہاں دا فیصلہ جڑا ہے نا اسلامی حکومت دے اندر عدل و انصاف اور دوسرے تیسرے سارے معاملات جڑے آ جاندے نے انہاں دا فیصلہ قرآن و سنت دے مطابق کیتا جائے گا۔ صرف نکاح، طلاق اور انہاں دے وراثت دے جڑے معاملات نے انہاں دا فیصلہ انہاں دے اہل علم جڑے نے انہاں دے مذہب دے مطابق کرنا گے۔ یعنی خاندانی یا خانگی امور جڑے نے انہاں دا فیصلہ انہاں دے مذہب دے مطابق، باقی سارے معاملات دا فیصلہ قرآن و سنت دے مطابق اسلامی ریاست دے اندر جڑے غیر مسلم رہ رہے نے انہاں دا فیصلہ کیتا جائے گا۔
اللہ نے فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، بس چاہیے تو انہوں کہ تسی انہوں دا فیصلہ وہ دے مطابق کرو جو اللہ نے اتاریا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور انہاں دی خواہشات دی پیروی نہ کرو۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تسی قرآن و سنت نو چھڈ کے جڑیاں کافراں دیاں خواہشاں نے انہاں دی پیروی نہ کرو۔ اور ساڈا حال کی ہے؟ اسی قرآن و سنت نو فالو نہیں کر دے، ساڈی ڈوری تو غیر مسلم دے ہاتھ دے وچ جویں چاہندا ہلاندا، اسی اوویں پہ نچنے ہاں جویں انہیں چاہندا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، تسی انہاں دی خواہشات دی پیروی نہ کرو، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جڑا حق تہاڈی طرف آیا انہوں چھڈ کے۔ اور کتنی بڑی نادانی بھی ہے، کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ حق ساڈے کول ہووے اور اسی اس حق نو چھڈ کے غیر مسلم دی جڑی ہے او دی خواہش دی پیروی کریے۔ اصل ساڈے کول ہے، اصل نو چھڈ کے نقل دے پیچھے بھجیے۔ حق ساڈے کول ہوئے، حق نو چھڈ کے باطل دے پیچھے چلیے۔ اور اللہ نو خوش کرن دی بجائے کافروں نو خوش کریے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے ہر ایک واسطے شریعت بھی بنائی اور منہاجا، اور ایک راستہ بھی متعین کر دیتا۔ پہلیاں شریعتاں دے اندر اللہ نے ہر قوم دے وچ نبی بھیجے، ہر قوم دے وچ۔ اور میں پہلا بھی عرض کر چکا کہ بنیادی عقیدے اور نظریات ساریاں قوماں دے ایک ہی سن، سارے نبیاں دے ایک ہی، صرف عبادت دے طریقے اور کچھ معاملات دے وچ جڑا سی نا وہ فرق سی، حالات و واقعات دے مطابق، زمانے دے مطابق، علاقے دے مطابق۔ اور یہ دے وچ آزمائش بھی ہوندی ہے۔ اصل مقصد دیکھو، اسلام جدو آیا، اسلام نے جڑے نا وہ روزے دا ایک علیحدہ طریقہ دس دیتا۔ پہلا عیسائیاں دے وچ روزہ جڑا سی نا وہ تقریباً 24 گھنٹے بن جاندے سن، جنی دیر تک وہ جاگ دن انی دیر تک کھا پی سکتے ہیں۔ جدو سو گے انہاں دا اگلا روزہ شروع ہو گیا، اور پھر شام نہیں روزہ نہ افطار کرنا سی۔ اسی طرح انہاں دا نماز دا طریقہ بھی مختلف سی اور مسلمانہ دا مختلف۔ اصل مقصد اللہ دے حکم دی پیروی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سماندہ بھی ہے کہ کیا یہ اپنی پسند ناپسند دے پیچھے چل دے نے یا میرے حکمہ دے اتے چل دے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دے لحاظ دے نال، زمانے دیاں کروٹاں دے مطابق اللہ رب العالمین نے ہر دور دے وچ احکامات مختلف دیتے، عبادت دے طریقے مختلف، لیکن ہے اسے دی عبادت، ہے اسے دا ہی حکم۔ تو اللہ نے تو یہی چیز سمجھائی ہے کہ اصل مقصد میرے حکم دی پیروی ہے، اور یہ آزمائش بھی کہ کیا تسی اپنے جڑے طریقے دے اتے چل رہے ہو، جے اللہ دا کوئی نواں حکم آ گیا تو تسی اللہ دے حکم دے اتے چل دے ہو یا اسے دے اتے اڑے رہندے ہو۔ مسلمانوں نو بھی آیا نا کہ پہلا بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دے سن، پھر حکم آ گیا کہ خانہ کعبہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ مطلب یہ تو نہیں کہ بندہ پھر دین تو پھر جائے۔
اللہ دا حکم جنی دیر تک ادھر سی انی دیر تک ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، جدو حکم آ گیا کہ خانہ کعبہ دی طرف نماز کر کے پڑھو، منہ کر کے نماز پڑھو، پھر خانہ کعبہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ تو اصل مقصد اللہ دے حکم دی پیروی ہے، او دا تقدس ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہندے تو تانوں ایک ہی امت بنا دے، ایک ہی طریقے دے اتے چلان دے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ نے فرمایا میرا مقصد ایسی تو انہوں میں سکھاواں۔ اللہ اکبر، ہے تے ساری یہ زندگی آزمائشی۔ فیما آتاکم، جو کچھ میں تو انہوں عطا کیتا ہے، میں اس معاملے دے وچ آزماواں کہ کون میری پیروی کردا ہے، کون نہیں کردا، کون میرے حکم تے چلدا ہے، کون نہیں چلدا۔ فاستبقوا الخیرات، بس خیرات دے وچ سبقت حاصل کرو، پہل کرو، اگے بڑھو نیکیاں دے وچ، نیکیاں تے اگے نکلن دی کوشش کرو، اللہ دے احکام دی پیروی دے وچ اگے نکلن دی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، اصل چیز ہے کہ بندے دے دل چ ایک خواہش پیدا ہوئے کہ میں نیکی دے وچ ودا، نیکی چ اگے نکلا، نیکی چ پہل کرا۔ اِلَّا اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اور سارے نے پلٹ کے اللہ دی طرف ہی تے جانا ہے۔ زندگی تے چند دن دی ہے، اسی دی طرف جا رہے ہیں، اسی اللہ دی طرف ہی جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ جرنا تو انہوں آگاہ کر دے گا، متنبع کر دے گا، فیصلہ کر دے گا، دس دے گا۔ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جدے وچ تسی اختلاف کرتے رہے۔ اللہ مسلمانوں نو ایک ہونا چاہیے، ساڈا اللہ ایک، ساڈا نبی ایک، ساڈی کتاب قرآن پاک ایک، ساڈا کلمہ ایک، اسی امت ایک۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات رہے نے اور رہن گے، انہوں نے نظر انداز کرنا ہے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا انہوں سینے نال لگانا ہے، وہ تھوڑا مسلمان پر آئے۔ اے اسلام سانو تعلیم دے رہے ہے، تھوڑا مسلمان پر آئے۔ کمیاں کوتاہیاں ہر ایک دے وچ پائیاں جاندیاں نے، وہ صرف انبیاء اکرام دی ذات ہے جڑی معصوم عن الخطا ہے، باقی سارے کو کمیاں کوتاہیاں، میرے اندر بھی خطاواں نے، آپ دے اندر بھی نے۔ کسی دیاں خطاواں تو نفرت کر کے، دیاں گناہاں تو نفرت کر کے انہوں پیچھے نہیں ہٹانا، اس نے اپنے سینے نال لانا ہے۔ گناہ تو نفرت ہونی چاہیے، بندے تو نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ سانو اختلافات سارے آپس دے نظر انداز کر کے، کیا ہے وہ رفع دین کر لیں دے کر لے، مسلمان تو ہے یار۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات نے کوئی ایک دفعہ کر لیندہ ہے، کرنے دیو، یہ ڈانگ پھڑ کے پیچھے ٹرنے دی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ کرے یہ دولت رحماء بینہم والی مسلمان امت نو دوبارہ نصیب ہو جائے۔ یہ جڑے اشدہ والکفار والی دولت دوبارہ سانو نصیب ہو جائے، اور اسی یہ سار چھوٹے چھوٹے اختلافات نظر انداز کر کے ایک پلیٹ فارم تے اتے جمع ہو جائیے۔ یہ ہی ساری بہتری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
مسلمانہ چ اتحاد و اتفاق و